نعرے غوثیہ یا غوثیہ فیضان اعلی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، اور بالخصوص آج کے داعیان مجلس، محبان اہل سنت، علماء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے، اور اس کے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ حضرات کے بیان میں آپ کی محبتوں سے سرفراز ہونے کے لیے ہمارے محترم المقام علی جناب محی الدین صاحب کی دعوت پر سرکار پاک محمد العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار اقدس سے حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے شکرگزار ہوں محترم حضرت محی الدین صاحب، ان کے والد محترم
اور ان کے برادران کا جنہوں نے آج کی اس بابرکت اور روح پرور مہان مجلس میں مجھ ناچیز کو بیان کے لیے مدعو کیا۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ آپ کے درمیان میں، آپ کے بیچوں بیچ حاضر ہونے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ پیارے بزرگ اور دوستو، محترم محی الدین بھائی نے عنوان مجھے دیا ہے، میں اس عنوان پر گفتگو تو ضرور کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے قبل کیونکہ آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ حقیقتوں سے واقف نہیں ہے، جس کی وجہ سے بدعقیدوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو بہت جلد برا اثر ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنی حقیقت کو ہم سمجھ لیں تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم اپنے بزرگوں کی شان پر، ان کی عظمت پر روشن ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس احسان پر اللہ کا کروڑ ہا ہم شکر بجا لائیں تو کم ہے کہ پروردگار نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے۔ کروڑوں مذہب ہے، ہزاروں مذہب ہے دنیا میں۔ میں ایک مرتبہ ہندوستان میں میری فلائٹ تھی جے پور سے راجستھان سے چھتیس گڑھ کے لیے، تو ایئرپورٹ پہ فری وائی فائی اکثر ہوتا ہے۔ آج میں مدینہ ایئرپورٹ پہ بھی دیکھا ماشاءاللہ، یہاں بھی بیچارے فری وائی فائی دے رہے ہیں۔ تو ہماری فلائٹ اس وقت جو ہے تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ تھی۔ میں تھوڑا بیٹھے تھک گیا تھا تو تھوڑا فیس بک آن کیا تو ایک عجیب و غریب ویڈیو دیکھا، بڑا تعجب خیز ہے۔ تو میں وہ کیا ویڈیو دیکھا کہ ایک مذہب ہے بھوٹان کا، وہاں کے رہنے والوں کے جو گرو جی تھے، ان کے مذہب کے ماننے والوں کے، وہ گرو جی کا انتقال ہو گیا۔ تو انتقال کے بعد وہی بھائی تھوڑی آواز کم کر دیں، تھوڑی کم کر دیں انشاءاللہ۔ تو وہ انتقال کے بعد ان کو ان کے گھر سے اٹھا کے ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے ایک جنگل میں لے کے آئے۔ تو میں سمجھا کہ شاید جنگل میں لے کے آ کے گاڑتے ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس اکثر قبرستان ہوتا ہے، ہندوستان میں ہندوؤں کے پاس مسان گھٹی ہوتی ہے، شاید یہ لوگ جنگل میں گاڑتے ہوں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگل میں گاڑنے کے بجائے کیا کرے کہ وہ لاش کو ویسے ہی رکھ دیے، اس کے بعد لکڑیاں لگا کے دیگچے کے اوپر ایک زبردست پانی گرم کرنے لگے۔ تو پانی جب کھول رہا تھا تو ایک ستر لیے اور گرو جی کے پورے ٹکڑے کرے، پارٹ الگ کر دیے بیچارے کا، کاٹ کے اس کو اٹھا کے جو ہے وہ دیگچے میں ڈال دیا۔ تو بولا شاید یہ لوگ جو ہے گاڑتے نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہوگا کہ ہمارے گرو جی ہے جانور نہیں کھانا، ہمارے گرو جی ہے زمین نہیں کھانا، آگ بھی نہیں کھانا، اس لیے لوگ جلاتے ہوں گے، پانی میں ڈال کے گلا دیتے ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا، سب بڑے بڑے پتے نکالے، پٹھے سب کے سامنے رکھ دیے۔ گرو جی کا ایک ایک پارٹ نکالنے سب کے سامنے ڈالتے جا رہے ہیں، پٹھے بیٹھ کے کھینچ رہے ہیں۔ میں بڑا تعجب میں پڑ گیا، یہ بھی ایک نیا مذہب ہے بھائی۔ تو میں بعد میں کمنٹس پڑھا، اگر یہ کر رہے کیا، تو انہوں نے نیچے لکھ رہا ہمارے گرو جی ہے، کوئی بھی نے کہا نا ہم ہی کھاتے بولا۔ تو بولا اللہ تیرا شکر ہے پروردگار، تو ایسے مذہب میں پیدا نہیں کرا۔ مولانا بنتے تو بھی ٹینشن کا پبلک کھا جاتی تھی، اگر نہیں بنتے تو اب بننے کو مولانا کو کھانا پڑتا، بڑا مسئلہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ ایسے ویسے نتو غیر مذہبوں میں پیدا نہیں کرا، محمد رسول اللہ کے یا رسول اللہ، اللہ غوث اعظم کے غلاموں میں پیدا کرا، غریب نواز کے در کی چاکری کرنے والے کتوں میں پیدا کرا، امام حسین کا شربت پینے والوں میں پیدا کرا، قربان
مسلمان جائیں امام اعظم کی تقلید کرنے والوں میں پیدا سبحان اللہ۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ خدا کی قسم ہم لوگ یہ سمجھے نہیں، یہ احسان کو نہیں سمجھے۔ یہ کب سمجھ میں آتا ہے؟ جب جا کے گھنٹی بجائے تو یہ سمجھ میں آتا اللہ اکبر کیا چیز ہے۔ بے شک سمجھ میں فری میں مل گیا سے نا ہم لوگوں کو، یہ گاڈ گفٹ ہے، گاڈ گفٹ ہے ہم کو جو مذہب مل گیا۔ ہم کو اللہ کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا فضل عظیم کیا۔ دولت ملنا، علم ملنا، فضل ملنا، اخلاق ملنا بے شک کمال ہے، لیکن خدا کی قسم کروڑوں کمال جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں اسلام کی نعمت کا کمال پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں الحمدللہ اسلام میں پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ لوگ تو الحمدللہ ہندوستانی پاکستانی ہیں، انشاءاللہ ایک بات ضرور آج بتاؤں گا آخر میں، لیکن پیارے بزرگ اور دوستوں اب یہ کروڑوں احسان پہ کیا ہو گیا؟ ہزاروں ہزاروں مذہب۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ تمام ادیان پر، مذہبوں پر مذہب اسلام غالب آ جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے بھیجے جانے کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ ہم اسلام میں مسلمان بن کر چنے گئے اور اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا۔ اب یہ ہزاروں مذہبوں میں سے ایک مذہب میں تو آ گئے الحمدللہ، لیکن یہاں اندر آنے کے بعد دیکھیں تو 73 جھگڑے ہیں، 73 جھگڑے ہونے ورنہ ادھر آؤ، ہونے ورنہ ادھر آؤ، ہونے ورنہ ادھر آؤ، سب پھٹ گئے تو مطلع ورنہ میں تو ہوئی چھوٹے ہوا انہیں تو چھوڑنے کو تیاری چنی ہے اپنے کو، اپن نہیں بھی انجان بھی مارے تو گھیر لے رہا بھائی، ورنہ میں تو ہوئی چھوں ورنہ آخری میں لاسٹ فائنل پیس۔ تو پیارے بھائی ایک سے بڑھ کے ایک اینٹی آئٹم ہے دنیا کے اندر، ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ تو اب ہم بڑے پریشان ہو گئے بھائی یہ 73 لوگ بلا رہے جانا کدھر؟ ہاتھوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کا ایک ہی ترانا، سب پڑھ رہے ہیں۔ ایسا کوئی خاص بات نہیں ہے کہ جدہ کے سنی مسلمان پڑھ رہے ہیں، حیدرآباد کے سنی، سب کا یہ کلمہ ہے، یہ ایک الگ کوالٹی ہے، یہ سب ایک ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بولا جانا کدھر؟ 73 لوگ بول رہے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ تو ہم جو ہے ایک صاحب کو پوچھے بھائی آپ بلا رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کیا کریں گے؟ ہم آپ کے پاس جنت میں لگ جا تو بول رہا، اور ایسا بول رہا بھائی جیسا جنت اس کے دیوان خانے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم بڑے پریشان ہو گئے، بولے بھائی جنت میں تو لگ جائے گا، اور بے شک خدا کی قسم ہم کو تو جنت میں جانا ہے، آئے جس واسطے جنت میں جانا ہے، سب کا ٹارگیٹ ایک ہی چیز جنت میں جانا ہے، اور جنت اتنی سستی ہو گئی ہے، آئے ہائے ہائے قربان جائیں۔ تو میں بولا چلو بھائی جنت میں جانے تیار ہوں، مگر کرنا کیا؟ تو بولے 4 مہینے میرے پیچھے چلنا بول رہا۔ بولے اماں تیرے پیچھے 4 مہینے چلنا؟ بولے بے شک۔ میں بولا پھر بیگم بچے اماں جان باہر سب خدا دیکھ لیں گا، تو میرے ساتھ چل۔ میں بولا ارے باپ رے باپ، تیرے ساتھ گئے تو بیگم نہیں مل رہی، بچے نہیں مل رہے، خدا کہاں سے ملتا ہے؟ دیوانے۔ بولا بھائی یہ اپنے سے نہیں ہو سکتا، 4 دن رہنا مشکل ہے، بچوں کو چھوڑ کے ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں دیکھے تو آنکھوں میں سے آنسو چلے جا رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے واسطے یہ بات نہ کو کرو، نکلو یہاں سے، ہونے والی بات نہیں ہے، بیکار بات ہے، چلو تم چلنے والے نہیں ہیں۔ پھر دوسرے کو پوچھا بھائی آپ جنت، ویری گڈ ماشاءاللہ، بھائی آپ کیا کریں گے؟ بولے میرے ساتھ جنت، میرے ساتھ چلو جنت میں۔ والا بھائی چل تو آپ کے ساتھ، کرنا کیا؟ تو نے بول رہا میرے ساتھ ایک ہی کام کرنا ہے، کیا بیگم کو مسجد کو لانا بول رہا۔ بولا پھر اور کیا کرنا؟ جو نہیں آ رہے ان کو 150 روپے دینا، مسجد کو بلانا بول رہا۔ باپ رے باپ۔ بولا پھر اور کیا کرنا؟ بولے پورے درگاہ توڑنے کی پلاننگ کرو، نیا دین ایکسپٹ کرو، امریکن اسٹائل کا دین۔ بولا وہ کون سا بھائی؟ 1400 سال سے سب لوگ یہاں تھے، اب تو یہاں جاؤ گا۔ 14 سال سے سمجھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ایسے تھے، اب 56 مرتبہ کر بول رہا۔ باپ رے باپ، میں بولا تو بھی بہت ڈینجر دکھ رہا۔
تو یزید کی کیٹیگری کا دکھ رہا ہے. یزید نے بولا تھا پیسے دے کے دین دیتا ہوں, تو بھی بول رہا پیسے دے کے دین دیتا ہوں. بولا نہیں بڑے بھائی تو بھی بہت خطرناک دکھ رہا, چل بازو ہٹ جا. پھر ایک کو پکڑے بھائی تم کون بڑے, جماعت اسلامی. ویری گڈ. کیا کرنا, جہاد. اماں بڑے بھائی نفس سے جہاد کرنا نہیں ہو رہا, گنا لے کے کام مار لیتے پھریں گے. بڑے بڑے بھائی تو بھی کھولتے دکھ رہا, تو جیل کو پہنچا دینے کی چکر میں دکھ رہا. چھوڑ دیے خدا کی قسم, سب کو چھوڑ کے سارے ہندوستان اور پاکستان والے بولے بھائی آخر جانا کہاں, تو اجمیر والے پیر کی بات سے آواز عطائے رسول ہند الولی سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز آواز دیتے ہیں میرے پاس آ جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار آپ کے پیچھے آنے کو تیار ہے. میرے آقا ذرا بتائیں تو صحیح, کیا آپ کے پیچھے آئے تو 40 دن جانا پڑے گا؟ بولے نہیں. بولے سرکار وہ بندوقہ بما لینا پڑے گا؟ بولے نہیں. بولے سرکار وہ بیوی بچوں کو نماز کو مسجد کو بیگم کو لانا پڑے گا؟ بولے بیگم کو لانے کی ضرورت نہیں. بولے سرکار پھر کیا کرنا؟ بولے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. میرا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے, غوث اعظم کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں ہے, حسین کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں ہے, اور علی کا ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ. میرا ہو جا, میں تجھے رسول اللہ سے ملانے تیار ہوں. اور رسول اللہ اس ذات اقدس کو کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں پہ خدا کا ہاتھ. یہ وہ جماعت ہے جو پکڑ کے خدا سے ملا دیتی ہے, خدا سے ملا دیتی ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, تو یہ جو جماعت ہے اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے. جو الحمدللہ سمجھدار لوگ ہیں, وہ نہیں بول رہا ہوں, وہ جو پیارے پیارے ٹین ایج بیٹھے ہیں, میرا خطاب آج ان سے. تو پیارے بزرگ اور دوستو, ہم جو جماعت کے ہیں یہ ہماری جماعت اہل سنت والجماعت ہے. اب اہل سنت والجماعت کی اور ایک خاص بات دیکھیے آپ, بہت بڑی کوالٹی ہے اہل سنت والجماعت کی, خدا کی قسم. یہ جتنی جماعتیں دنیا میں بنی ہوئی ہے, 73 تو حدیث شریف میں آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 73 وہ ہوں گے جو خطرناک ہوں گے, ورنہ چھوٹے چھوٹے تو بہت زیادہ ہے. ہمارے حیدرآباد میں پرسوں ایک جماعت نکلی, ابھی اس کے دودھ کے دانت بھی نہیں چھڑے, 2 سال ہوا نکل کے. تو ایسے پٹھے ایک وظیفہ خور نکال لے رہا, ایک جنے کی سر پھر گیا انہیں ایک جماعت بنا لے رہا, انہیں پھر گیا انہیں نکال لے رہا, ایک کو فائٹ کرنا چل رہا القاعدہ بول کے نکل جا رہا, اس کو بم آئی ایس بول کے نکل جا. ایسی تو سینکڑوں جماعتیں نکلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ قیامت تک. لیکن جو 73 جماعتوں کا ذکر رسول پاک علیہ السلام نے کیا, سرکار غوث پاک بنیت الطالبین میں 73 جماعتوں کا ذکر کی ہے, وہ 73 میں سے آج ایک بھی نہیں ہے. یہ بالکل اب نئی لیٹسٹ نکلی ہوئی جماعتیں ہیں 73. تو ہر دور میں یہ جماعتیں آتے رہیں گی, جاتے رہیں گے, ڈوبتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, لوگوں کو جو ہے پریشان کرتے رہیں گے. ہر دور میں یہ چینج ہوتے رہیں گے. تو بہرحال یہ 73 جماعتیں ہیں. یہ 73 جماعتیں ہوں یا 780 جماعتیں ہوں یا 1000 جماعتیں ہوں, آپ غور کر کے دیکھیے, ہر جماعت کا بنانے والا کوئی نہ کوئی مولوی ہے, کوئی نہ کوئی ملا ہے, کوئی نہ کوئی عالم ہے, کوئی نہ کوئی سربراہ ہے, کوئی نہ کوئی جو ہے لیڈر ہے. کسی کو شوق ہوا لیڈر بننے, ایک جماعت بنا لے کے بیٹھ گیا. کوئی نہ کوئی مولوی, ملا, عالم, حافظ یا کوئی ایک سربراہ, کوئی ایک جو ہے چچورے قسم کا آدمی شروع ہو گیا جماعت. چلو 4 حوالے اس کو بھی مل جاتے, انہیں بھی جو ہے الحمدللہ ایک لیڈر بن جاتا ہے, ایک جماعت بن جاتی ہے. لیکن پیارے بزرگ اور دوستو, جتنی جماعتیں ہیں, یہ خدا کی قسم روز اول سے لے کر آج تک 1400 سال میں جتنی بھی جماعتیں بنی, ہر جماعت کو کسی نہ کسی ملا نے بنایا ہے. مگر اہل سنت والجماعت کے قربان جائیں, اس جماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام کوئی ملا یا عالم نہیں ہے, اس کے بانی و فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ. یہ سرکار کی جماعت ہے, سبحان اللہ. یہ سرکار کی جماعت ہے, یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. اس جماعت کے بانی کا نام غریب نواز نہیں ہے, اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام غوث اعظم نہیں ہے, اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام مولا حسین نہیں ہے, اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام نہ عمر ہے, نہ حضرت ابوبکر ہے, نہ حضرت عثمان ہے, نہ علی ہے. اس جماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر آپ پوچھیں حضرت پھر اگر یہ لوگ فاؤنڈر نہیں ہے تو کون ہے؟ غریب نواز مبلغ اعظم اہل سنت والجماعت, پاسبان اہل سنت کا نام غوث اعظم ہے, محافظ اہل سنت کا نام امام حسین ہے,
اور شہنشاہ اہل سنت کا نام مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ سبحان اللہ۔ یہ سب مبلغان اہل سنت ہیں، مگر میرے بھائی یہ جماعت رسول اللہ کی جماعت ہے۔ اب ذرا سوچئے، رسول اللہ کی جماعت کو چھوڑ کے کسی ملا کی جماعت میں جانا کوئی عقل مندی نہیں۔ کون سی عقل مندی آپ بتائیں؟ ابا جان کا گھر چھوڑ کے مامو جان کے گھر میں ڈیرا ڈالنا۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک مرتبہ بڑا مزے کا ہوا تھا، ایک صاحب جو ہے، اکثر ہوتا ہے نا بھائی بچوں کو گاڑیاں دلا دی جاتی ہیں یا بیچارہ آٹو وغیرہ خرید لیتا ہے تو پیچھے لکھتا ہے ماں کی دعا، باپ کی دعا، گاڈ گفٹ، کچھ بھی لکھ لیتا ہے۔ مگر ہمارے حیدرآباد میں ایک عجیب و غریب نمونہ ہے، وہ بیچارہ لکھ کے لگا ہے آٹو کے پیچھے ساس کی دعا۔ تو یہ پٹھے بھی ایسی ہے۔ بابا جان کا گھر چھوڑ کے مامو جان کے گھر میں رہنا کوئی عقل مندی، کیونکہ مامو جان کو اللہ تعالیٰ جنت کا بیچ کا دروازہ نہیں بنائے، ساسو ماں کو اللہ تعالیٰ پیروں کے نیچے جنت نہیں دیے، پیروں کے نیچے جو جنت رکھی گئی ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے۔ باپ کو جو ہے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ بنا۔ اگر خدا کی قسم کسی جماعت کے ملا کو اللہ نے مختار کائنات صاحب جنت نہیں بنایا ہے، اہل سنت کے بانی و فاؤنڈر کو اللہ نے مالک جنت بنا دیا، مالک جنت بنا دیا ہے۔ مالک جنت سرکار کی ذات ہے۔ اب جس کو جنت میں جانا ہے اب ڈیسائیڈ کر لے کہ کون سی جماعت میں رہنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ذرا یہ بات بہت ضروری ہے، اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ذرا غور کریے گا، اگر کوئی جماعت والا مر جائے، چاہے کون سی بھی جماعت کا ہو، کون سی بھی جماعت کا ہو، مر جائے تو جماعت والے کو بچانے کے لیے اس کے امیر صاحب خبر میں نہیں آتے، آتے مصوبہ آتا، بولو نا جی، پرنس نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے، کوئی کسی کی خبر میں نہیں آتا۔ آئیں گا کہاں جی، تو ہائی چنے تو 40 دن کے راستے گیا ہوا ہے، انہیں خبر میں کہاں سے آئے گا؟ انہیں خود گھر میں نہیں ہے تو انہیں خبر میں کہاں سے آئے گا؟ جو اپنے بچوں کا نہیں آ رہے ہیں، جماعت والے کی خبر میں کہاں سے آئے گا؟ مگر سنیو، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ جب سنی مسلمان مر جائے گا، خدا کی قسم اس کی خبر میں نہ اس کی بیوی آئے گی، نہ بچے آئے گی، نہ بھائی آئے گا، نہ باپ آئے گا، نہ بہن آئے گی، مگر اپنے غلام کو بچانے کے لیے آمنہ کا لال خبر میں سرکار قبر میں تشریف لائیں گے۔ اللہ اللہ۔ اب وہاں پر جو رشتہ ہوگا، قبر میں جو تعلق بنے گا، خدا کی قسم وہ کسی جماعت کے اگینسٹ ہونے سے تعلق قائم نہیں ہوگا۔ وہاں تعلق قائم کرنے کے لیے آپ کے دل میں اب عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہوگا، اور عشق مصطفیٰ کسی اور جماعت میں جانے سے نصیب نہیں ہوتا۔ تعلق بالمصطفیٰ کے لیے آپ کو اہل سنت والجماعت میں ٹھہرنا ضروری ہے۔ جب تک یہاں نہیں رکیں گے یہ تعلق بالمصطفیٰ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ سرکار بچانے والے ہیں۔ اب تھوڑا اس کو طویل کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم پیدا ہوئے، خدا کی قسم ہمارے نبی سے تعلق تھا، تھا نہیں تھا بھائی؟ اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ سب مسلمان سرکار کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے، بعض لوگ ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ سرکار کے ساتھ مسلمان، لیکن آپ ذرا بتائیے، ہم لوگ جو مسلمان بنے ہیں، ہم مسلمان کیسے بنے؟ بڑے تعجب کی بات ہے، ہم مسلمان کیسے بنے؟ پیارے بزرگ اور دوستو، جب ہم پیدا ہوئے تھے تو دائی ماں جو ہے نہلا دھولا کے لیبر ہال میں سے باہر لے کے آ کے ہماری دادی ماں کو دی تھی۔ دادی ماں لے تے کہ چومنا شروع کرے، اماں میرا لڈو آ گیا، بہت چومے، بہت پیار کرے، بہت محبتوں سے نوازے، کلیجے کو لگائے، بلائیاں لیے، پیسے وار کے دایا کو دے دیے، ڈاکٹر نیما کو دے دیے، ماشاءاللہ سب کو۔ 11 بجے تھے دن کے، دادا حضرت وضو کر کے آئے، دادی ماں ٹینشن میں آ گئے، بولے اب کہے کا وضو جی، اب کہے کا زہر کا ٹائم ہے یہ، تو بولے دیوانی میں آج زہر کے وضو کر کے نہیں آیا، میرے بیٹے کے کان میں اذان دینا ہے اس لیے وضو کر کے آیا۔ اللہ اللہ۔ اب 11 بجے کا ٹائم پہ اذان ہو رہی ہے، خدا کی قسم وہ اذان کیوں دی جاتی ہے؟
پیارے بزرگ اور دوستوں، بچہ آ تو گیا، آنے کے بعد جیسے ہی دادا کی زبان سے یا مؤذن کی زبان سے وہ بچہ سنتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، خدا کی قسم یہ کلمہ سنتے ہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہوئے نام مصطفیٰ کے صدقے سے۔ سبحان اللہ۔ میں ایسی بیان کر رہا تو ایک یونیورسٹی میں خطاب تھا تو یہی جملہ بولا تو ایک بچہ اٹھ کے کھڑے ہو کے پوچھا مولانا اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی بولتے نا، خالی اب اشہد ان محمد رسول اللہ کو کوٹ کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کیوں چھوڑ دیے؟ میں بولا تیرے کو سعودی کی ہوا لگ گئی بولا، کیونکہ یہاں خالی وحدانیت کی تبلیغ ہوتی ہے۔ میں بولا پیدا ہوئے سو بچے کو 6 مہینے تک اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 6 مہینے بھی پڑھے تو انہیں مسلمان نہیں ہوتا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ 6 مہینے بھی پڑھے تو مسلمان نہیں۔ اب سمجھو رمیش ہے جدہ کا، مسلمان ہونا چاہ رہا، مولانا صاحب کلمہ پڑھا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، یا وحدانیت پہ محنت بہت ہے نا بھائی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ خدا کی قسم پوری کائنات کی پوری جماعت کے مولوی لا الہ الا اللہ 40 سال بھی پڑھا لیے تو رمیش کو عبداللہ نہیں بنا سکتے، بنا سکتے 40 سال بھی لا الہ الا اللہ پڑھا تو مسلمان نہیں ہوتا۔ ایک بار سچے دل سے محمد رسول اللہ بولا دو، سبحان اللہ۔ اللہ نے نام محمد سے یہ تاثیر عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ، مسلمان بھی ہوئے ہیں تو خدا کی قسم حضور کے صدقے میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا ایمان بھی قدوم مصطفیٰ پہ قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ان کے صدقے میں میرے بھائی ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی جماعت والا اگر کوئی آدمی کافر ہے مسلمان ہونے آیا تو امیر صاحب کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا سکتا، ڈبل کافر ہو جاتا۔ پہلے سے ایک کافر تھا، اس کے نام کا پڑھا اور ایک کافر۔ کسی کو بھی مسلمان بنانے کے لیے کوئی جماعت کے ملا کا نام نہیں چلتا، اہل سنت کے بانی کا نام پڑھانا پڑتا ہے، ہمارے آقا کا نام پڑھانا پڑتا ہے۔ پیارے بزرگ اس لیے کیا خوب کہا گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت سے مان گا۔ وہاں جلوے دیکھ کے نعرے لگا تو کچھ بھی نہ ہوتا، چچورے یا مان ان کی کیا عظمت ہے، ہائے 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 صدقے جائے۔ آج تجھے کھانا بھی مل رہا ہے اس گنبد خضرا کے مکی کے صدقے میں مل رہا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اگر ہم لوگ ویزے لگا کے نہیں آتے تو پلتا تھا، تو پلتا تھا۔ اور ہم خدا کی قسم کعبے کو دیکھنے کی نیت بعد میں کرتے ہیں، سبحان اللہ، کعبے کو دیکھنے کی نیت پہلے کرتے ہیں۔ ہمارے آقا کے صدقے میں پل رہے ہو تم، ہمارے آقا کے صدقے میں پل رہے ہو تم، آقا کے صدقے میں پل رہے ہو۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں قربان جائیں، نہیں سمجھ سکے نبی کے مقام کو، اللہ رب العزت نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ ہمارے نبی کا تعلق کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ میں بڑی بات آپ کو سمجھا تو انشاءاللہ خدا کی قسم میں جو بات کہتا ہوں پوری کائنات کی جماعت کا کوئی مولوی میری اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھیے ہمارا تعلق ہمارے نبی سے ہر وقت ہے، پیدا ہوئے تعلق بالمصطفیٰ کے صدقے میں مسلمان کہلائے۔ ایک ہی دواخانے میں 2 بچے آئے، ایک رمیش ہو گیا ایک عبداللہ ہو گیا، حالانکہ ایک ہی دواخانے میں پیدا ہوئے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو لے گئی، بٹو لگا کے رمیش نام رکھ لی، ایک صاحب لے کے آئے عبداللہ نام رکھ لیے، لڈو بانٹ میں پریشان ہو گئے۔ انہیں کافر نے مسلمان کہی، وہ فرق صرف اتنا ہے انہیں نام محمد نہیں سنا، یہ سرکار پاک کا نام سن کے گھر کو آیا ہے اس لیے مسلمان ہو گیا۔ پیارے بھائی اب دوسرا مسئلہ سنیے، آپ دیکھیے نماز عشاء آپ پڑھے، وتر اور نفل پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرے، آپ کا نماز سے تعلق ختم ہے۔
اب آپ نماز میں نہیں ہے بھائی، 7 چکر کعبے کے لگا دیے، کعبے کا طواف ختم، صفا اور مروہ کی سعی کر لیے، دوڑ لیے، آپ کا چکر اور سعی ختم، حج کے 5 دن گزر گئے، حج ختم، گھر سے 1 لاکھ روپے لے کے نکلے، لے کے جا کے غریب کو دے دیے، گھر سے نکلے، زکات شروع، غریب کو دے دیے، زکات ختم۔ اب آپ زکات میں نہیں ہیں، آپ عبادت میں نہیں ہیں، آپ نماز کا تعلق بندے سے کچھ دیر کے لیے قائم ہوتا ہے، نماز ختم، تعلق ختم۔ رمضان آیا، تعلق سحری میں شروع ہوا، افطار ہوئی، روزے سے تعلق ختم، قرآن کھول کے بیٹھے، تلاوت شروع کرے، قرآن بند، تعلق ختم۔ ہر چیز کا تعلق جڑتا ہے، ٹوٹتا ہے، جڑتا ہے، ٹوٹتا ہے، تعلق بنتا ہے، تعلق ختم ہوتا ہے۔ مگر جب پہلی بار آپ نے نام مصطفیٰ سنا، تعلق بالمصطفیٰ جڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سو رہے ہیں، تعلق جڑا ہوا ہے، آپ چل رہے ہیں، تعلق جڑا ہوا ہے، آپ نماز میں ہیں، تعلق جڑا ہوا ہے، آپ گھر میں ہیں، تعلق جڑا ہوا ہے، میدان میں ہیں، تعلق جڑا ہے، کھا رہے ہیں، تعلق جڑا ہے۔ آپ پوچھے مولانا کیسے جڑا ہے؟ ارے اس تعلق کا نام ہی تو ایمان رکھا گیا ہے، اس تعلق کا نام ہی تو ایمان رکھا گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر تعلق بالمصطفیٰ ٹوٹ جائے، خدا کی قسم وہ لمحہ کفر کا ہے، وہ لمحہ کفر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے نبی سے غلام کو ایسے جوڑ کے رکھ دیا، اسی لیے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بھی کلام کے قربان جائے، النبی اولا بالمسلمین نہیں بول رہا، بالعابدین نہیں بول رہا، بالعباد نہیں بول رہا، بالمومنین بول رہا اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی مومنوں کی، کس کی جان سے زیادہ قریب ہے؟ کافروں کے لیے نہیں بول رہا، تمہاری جان سے زیادہ نہیں، کیونکہ انہیں مانتا ہی نہیں تو نبی اس کے جاتے ہی نہیں۔ نبی تو آتے ہی اس کے پاس ہے جو نبی کو مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب میرے کو بولے کیا مولانا ایسے سے باتیں کرتے ہیں آپ لوگ مجلسوں میں جلسے بلا کے، سرکار خواب پہ دکھتے گا دینا۔ بولا تو کیا بول رہا ہے؟ بیکار بات ہے۔ بولا خدا کی قسم تو صحیح بولا، بیکار بات ہے۔ بولا وہ کیسے؟ بولا نہیں دکھتے مگر تیرے کو، تیرے کو نہیں دکھتے، خدا کی قسم تو دیکھنا چاہا بھی تو تیرے کو نہیں دکھتے، مگر آتے ہیں ان کے گھر کو جو ان کو بلایا گھر پہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ایمان والوں کے گھر کو آتے سرکار، کافروں کے گھر کو کہیں کو جائیں گے بھائی؟ نہیں۔ روزانہ آدمی کام کر کے اپنے گھر کو آتا، غیروں کے گھر کو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب غلام درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، قصید بردہ پڑھتا ہے، محفل میلاد سجاتا ہے، تو معاوضہ دینے آمنہ کا لال بھی تشریف لاتا ہے، آمنہ کا لال بھی تشریف لاتا ہے۔ غیروں کے گھروں کو نہیں جایا جاتا، عاشقوں کے خواب میں آیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک نہیں آتے، تیرے پاس نہیں آتے، وہ ہمارا معاملہ ہے، وہ چھوڑ دے، تو سمجھ بھی نہیں سکتا قیامت۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ہمارے نبی کا تعلق کبھی ٹوٹتا ہی نہیں، جس لمحے ٹوٹ گیا وہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اور ہم مومن ہیں، نمازی فی الوقت نماز میں نہیں، ہم فی الوقت ہم عبادت میں نہیں ہیں مگر ایمان میں ہیں، فی الوقت آپ مومن ہیں۔ ارے حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ بھی کر رہا تو مومن ہے، ایمان میں ہے، گناہگار ہوں گا، سلما تھیٹر میں بیٹھا ہوا مگر ایمان لالا ہے۔ کیوں؟ آمنہ کے لال گنبد خضرا کے مکی سے اس کا تعلق جڑا ہوا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تعلق بالمصطفیٰ کی بنیاد پر انہیں مومن ہے۔ بے شک۔ اب دوسری بات سن لیجیے، ایک صاحب، اب کیونکہ جو یہاں پر توحید کی بہت زیادہ پرچار ہوتی ہے تو میں تھوڑا توحید بھی سمجھا دیتا ہوں۔ آپ اور ہم مومن ہیں، موبائل نیچے والا۔ ہمارے ایمان کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق بالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ غور کر کے دیکھیے،
اب اگر کوئی یہ پوچھے ارے میں خالی کا تعلق بالمصطفیٰ ہے، خدا بھی سے تعلق جڑا ہوا ہے. سن، خدا سے تعلق صرف ہمارا ہی جڑا ہوا نہیں ہے، کافر کا بھی جڑا ہوا ہے، عیسائی کا بھی جڑا ہوا ہے، یہودی کا بھی جڑا ہوا ہے. خدا رحیم ہے، خدا رحمان ہے. اللہ سب کو کھلاتا ہے، اللہ سب کو پالتا ہے، اللہ سب پہ نظر رکھتا ہے. بے شک. تعلق بالرب جو ہے وہ سب کا ہے، لیکن تعلق بالرب تو خدا نے ایمان نہیں کہا. اگر تعلق بالرب ایمان ہوتا تو کافروں کو بھی مومن بولنا پڑتا، عیسائیوں کو بھی مومن بولنا پڑتا، کیونکہ تعلق خدا کا سب سے جڑا ہے. مگر کافر کا تعلق مصطفیٰ سے نہیں ہے، یہودی کا تعلق آمنہ کے لال سے نہیں ہے، عیسائیہ کا تعلق سیدہ فاطمہ کے بابا سے نہیں ہے. اس لیے ان کو مومن نہیں کہا جاتا، ہم کو مومن کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارا تعلق آقائے دو جہاں سے. تعلق بالمصطفیٰ کی وجہ سے ہمیں مومن کہا جاتا ہے. اب یہ کب تک جڑا ہوا ہے؟ حد دو دیکھیے. ہماری وفات کا وقت آئے گا، وفات کا وقت آئے گا، بالکل انتقال کا ایک دن سب کو آنا ہے، انتقال کا وقت آئے گا. اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں پوری زندگی میں کچھ دعا کرے یا نہ کرے، لیکن یہ دعا تو ضرور کرتے ہیں اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین. خاتمہ بالایمان فرمائے. یہ دعا سب کرتے ہیں. خاتمہ بالایمان کا مطلب کیا ہے؟ جاتے وقت اے اللہ 500 کروڑ میرے بینک میں ہو، یہ خاتمہ بالخیر تھوڑی ہے، یہ خاتمہ بالایمان تھوڑی ہے. اے اللہ جاتے وقت میرے مولا میرے بچے میری بیوی میرے سے خوش رہے، یہ خاتمہ بالایمان تھوڑی ہے. سمجھ لیجئے کہ ماں باپ بھی راضی ہو، یہ بھی خاتمہ بالایمان نہیں ہے. ماں باپ کا راضی ہونا بھی خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے، مگر خاتمہ بالایمان نہیں ہو سکتا. پھر خاتمہ بالایمان کیا ہے؟ اے اللہ جب میری روح نکل رہی ہو، سر سجدے میں ہو اور زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، سرکار کا کلمہ پڑھتے پڑھتے میری روح نکل جائے، یہ خاتمہ بالایمان ہے. ایک باریک نکتہ سمجھاتا ہوں صاحب. ہمارے جامعہ نظامیہ میں حضرت مفتی صاحب قبلہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ایک لڑکا آیا، آ کر جو ہے پوچھا حضرت ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولتے ہوئے انتقال ہوا. میں ایک صاحب کو بولا تو وہ مولانا صاحب کو کنفیوز کر دیے. بولے کیا؟ بولے میاں. تو بولے میاں کلمہ اگر پورا پڑھتے تو ایمان کی سلامتی کی گارنٹی دے سکتے تھے. تمہارے باپ پورا کلمہ نہیں پڑھے اور ذرا ٹینشن ہے. بولے بابا تو چلے گئے، اس کو دوسرا ٹینشن مولانا دے دیے. اب یہ پریشان ہو کے آگا مفتی صاحب سے پوچھا حضرت مفتی صاحب ایسا ایسا مسئلہ ہے کیا ہے؟ تو بولے میاں واقعی بات تو صحیح بولا انہیں، لا الہ الا اللہ بولنا یہ ایمان کی گارنٹی کی علامت تو نہیں ہے. نیک موت تو بول سکتے ہو، نیک موت ہے، مگر ایمان کی موت نہیں بول سکتے. بولے وہ کہیں وہ. تو بولے اگر تمہارے والد آدھا ادھر کا کلمہ پڑھنے کے بجائے آدھا ادھر کا پڑھ لیتے تو گارنٹی تھی. بولے ایمان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ بول کے گئے. اگر وہ بولنے کے بجائے یا پورا بول دیتے یا کم سے کم خالی محمد الرسول اللہ بول دیتے تو پکا تھا بولے ایمان پہ. سبحان اللہ. تو بولے پریشان ہوگا حضرت آخر اس میں پارٹ میں یہ پارٹ میں حصہ کیا ہے؟ تو بولے دیکھ میاں لا الہ الا اللہ میں اللہ تو ہے، مگر اللہ تک پہنچانے والا رسول اللہ نہیں ہے. بولے لیکن محمد الرسول اللہ میں رسول بھی ہے اللہ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر آنے میں وحدانیت بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور صرف وحدانیت سے ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس لیے میں یہ گزارش کرا پڑھوں پٹھے جہاں دیکھو گا خالی لا الہ الا اللہ ہی دکھ رہا، محمد رسول اللہ دکھ رہا. اس نے بھائی پورے حرم میں ٹینشن میں آ گیا کہ کلمہ چینج تو نہیں ہو گیا. قصہ کیا ہے؟ جان ہماری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ارے کہاں ہے کا محمد رسول اللہ؟ کیونکہ ایمان صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ایمان لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ شرط ہے.
پیارے بزرگوں اور دوستوں، تو اب ہمارا خاتمہ بالایمان بھی جو ہے وہ ذات رسالت پہ ٹکا ہوا ہے. بے شک تو سرکار کو تعلق ہمارا مرتے وقت بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. نہیں ہے. چلیے اب خبر میں گئے، جانے کے بعد تو چلو اللہ کا شکر ہے بھائی دنیا اچھی گزر گئی، اب خبر میں تو سکون سے سو جائیں گے. بولے تو وہاں جاتے کہ خبر کا فرشتہ آگے پہلے نماز نہیں پوچھ رہا، کون سی جماعت کا ہے تو؟ نہیں پوچھ رہا. کہاں کہوں گا پٹھے تیری مرضی، کیا کر کے آیا تیری مرضی. پہلے یہ بتا آمنہ کے لال کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اللہ، خبر کا سوال بھی بتا رہا ہے کہ اب وہاں جانے کے بعد بھی تجھے یہی پوچھا جائے گا، بتا کیا کہتا تھا اس مرد کامل کے بارے میں جن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کیا کہتا تھا ان کے بارے میں؟ اللہ اللہ. اب کیا بولیں گا پٹھا سنو میرے بھائی. کیا میں بولتا تھا ان کو علم غیب نہیں ہے بلکہ، میں بولتا تھا ان ہمارے جیسے ہے بلکہ، میں بولتا تھا انہوں نعوذ باللہ مر گئے بازار پہ جانا، قبلے کو منہ کرو قبلے کو منہ کرو بولا، ان کی طرف نکو کرو بولا. میں اللہ یہ بدبختہ یہ بولے گا اور ہمارے سے پوچھیں گے سبحان اللہ. کیا بولتا ہے. انشاءاللہ سبحان اچھا ہوا بھائی، پہچانتا نہیں ہے وہ مسئلہ. یہ پٹھے نیا فٹ کرے سو ہے. خبر کے 3 سوال کا دے. بولا کیا؟ بولے من ربو کا، دوسرا ما دین الاسلام، تیسرا من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے. یہ دیوانہ سوال جو تیسرا ان لوگا فٹ کرے سو یہ کہیں ہے حدیث کی دنیا میں ہے نہ کون سی کی دنیا میں. تیسرا جو سوال ہے ما کنتا تقولو فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور خدا کی قسم یہ جو تیسرا سوال ہے یہ بخاری شریف میں ہے. سبحان اللہ. متفق علیہ حدیث میں یہ سوال ہے. تیسرا سوال کہ نے بتا نبی پاک علیہ السلام جن کا نام محمد ہے اور جو تیری قبر میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، هذا الرجل یہ جو ذات اقدس جلوہ گر ہوئی ہے، ما کنتا تقول کیا کہتا تھا. ماضی کا صیغہ ہے، ماضی استمراری ہے. کیا کہتا تھا جب تو زمین کے اوپر تھا، جب تجھے گنبد خضرا کے نیچے نوکری دی گئی تھی تو کیا کہتا تھا، جب تجھے حرمین شریفین کی خدمت کے لیے رکھا گیا تو کیا کہتا تھا. اللہ اللہ. اسے تو کیا بولوں گا وہ تو آپ روزانہ سن رہے ہیں. ہمارے سے پوچھیں گے کیا بولتے تھے، ہم کہیں گے خدا کی قسم ہم تو کہتے تھے ہماری جان ہے، ہم کہتے تھے ہمارا ایمان ہے، ہم کہتے تھے عالم غیب نبی ہے، حاضر و ناظر نبی ہے، بچانے والا نبی ہے. خدا کی قسم ہم نے تو کبھی انہیں کسی اور کا نہیں کہا. جب بھی کہا ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی. بچنے کی کیفیت آئے گی جب بچنے کی کیفیت آئے گی تو ایک بار مسکرا کر مصطفیٰ کہہ دیں گے اے فرشتوں ٹھہر جاؤ. یہ زندگی بھر کہتا رہا میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا آقا میرا دادا میرا شاہ میرا مولا میرا دادا. آج ایک بار میں کہتا ہوں یہ میرا غلام. میں آج کہتا ہوں یہ میرا غلام ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اللہ. ہم تو بس تعریف مصطفیٰ، اسی لیے یہاں پہ نعتیں سن کے پریکٹس کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. وہاں کیا کیا بولنا ہے یہ پریکٹس ہے. یہ سبحان اللہ. وہاں کیا کیا بولنا ہے پریکٹس ہے. ایک صاحب میرے کو پوچھے مولانا یہ آپ لوگ نئے نئے آئٹم بناتے رہتے کیا چیز عجیب ہے بھائی. میں بولا ہولے پریکٹس ہے یہ پریکٹس ہے. محرم میں شربت پینے کی پریکٹس، 12ویں میں بریانی کھانے کی پریکٹس، جو ہے روٹا کھانے کی پریکٹس، رجب میں کنڈے کھانے کی پریکٹس. مولانا ارے ہولے جنت میں یہی ملنے والا ہے.
سبحان اللہ جہاں جانا ہے انہیں وہاں کی تیاری کرتا، فوجی لڑنے سے پہلے ریہرسل کرتا، ناچنے والا ناچنے سے پہلے گھر میں پریکٹس کرتا، بچہ ایگزام لکھنے سے پہلے گھر میں کوشش کرتا، غلام جنت میں آقا کے ساتھ جانا ہے اس لیے دنیا میں فاتحہ کا کھا کے پریکٹس کرتا۔ آپ بولیں گے مولانا یہ کہاں سے لائی جتنی قرآن میں نہ حدیث میں ہے؟ قرآن حدیث میں جواب ڈھونڈنا پاگل ہونے کی علامت ہے، جیسی بولنگ ویسی بیٹنگ۔ سوال اٹھل کا کھوپڑی کا تو جواب بھی کھوپڑی کا ہی۔ حولے ہیں سنیاں پوچھ نہیں کہاں ہے قرآن میں کہاں ہے؟ تیری منوس کھوپڑی کا سوال 1400 سال کے بعد آیا، 1400 سال پہلے آنے والی قرآن میں تیرا جواب لا کے دینا۔ میرے چچورے بنے گا سوال، جیسی بولنگ ویسی بیٹنگ، یوکر آیا تو چوکا، باکسر آیا تو چھکا۔ میں تو سمجھتا ہوں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو ان کے سوالوں کو قرآن حدیث میں ڈھونڈتا۔ ارے دیوانے، قرآن حدیث میں نماز کے مسئلے مکمل نہیں ملتے، تبھی تو اللہ نے امام اعظم کو پیدا کیا، ضرورت کی تکمیل کے لیے امام اعظم کو پیدا کیا، تو تیرے چچورے پنے کے سوالات قرآن حدیث میں کہاں سے لائیں گے؟ ایک صاحب سے پوچھے مولانا آپ لوگ شربت بناتے قرآن حدیث میں ہے کیا؟ حوالہ ہے بھینس کا دودھ، کھیت کی کاجو کشمش، بابا جان خرید کے لائے، اماں جان بیٹھ کے بنائے، میں پیا ہوں، اس کو قرآن میں کہاں سے لاؤں گا؟ کہاں سے لائیں گے میرے کا؟ عبداللہ بھائی کا بکرا، موہی بھائی کے پیسے، بھابھی جان بنائے، مہمانہ کھائے، اس کو حدیث میں کہاں سے لائیں گے؟ اب یہ مندی کو حدیث میں ڈھونڈ لیتے بیٹھے تو حدیث کا مسئلہ پورا ختم ہو جاتا۔ پٹھے کا جیسا سوال ویسا جواب دینے کی عادت ڈالو میرے بھائی، یہ ہمارا بھولا پن ہے۔ کچھ پوچھتے ہاں بخاری میں ہے۔ میرے بھائی اللہ کے واسطے لوگوں کے سوالوں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 14ویں صدی کی کھوپڑی ہے۔ کہیں سے پٹھا پکڑتا، ایک صاحب بولے مولانا قرآن میں ہے کہ جناب جھنڈا نہیں چڑھانا؟ بولا واہ، ارے بولا حولے، اللہ تیرے کو عقل دیا، اتنی تو بھی یوز کر، اتنی تو یوز کر، کم سے کم اتنی بڑی دیا اللہ، اتنی تو یوز کر۔ بولے کیا مولانا؟ تو بولا دیکھ میاں، جھنڈا آیا غوث اعظم کے زمانے میں، قرآن آئی رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے کو غوث اعظم کے زمانے کو 400-450 سال کا فاصلہ ہے، تو 400 سال بعد نکلا ہوا جھنڈا چڑھانا نہیں چڑھانا 400 سال پہلے والی قرآن میں کہاں سے لائیں گے؟ بات سمجھ رہے آپ؟ کہاں سے لائیں گے؟ چچورے پنے کی حد ہو گئی میرے بھائی۔ ارے سوال بھی ایسا کر جو کم سے کم سوال کے درجے کا تو ہو، سوال ہی ایسا کر رہا جو خاصا سوائے مسخرے اور چچورے پنے کے دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی مسئلے کو سمجھو، آپ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ہمارا اور ہمارے نبی کا تعلق کبھی ٹوٹنے والا، قیامت کی صبح تک اب انتقال ہو گیا، خبر میں خدا کی قسم سرکار کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، جواب دے دیے بیڑا پاک، قصہ ختم، ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ خبر کے اندر یہ پوچھا جائے گا، وہ پوچھا جائے گا، وہ پوچھا جائے گا۔ خبر کے اندر جو پوچھا جائے گا ایتھنٹک جو چیز ہے وہ سرکار کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح پیارے بزرگ دوستو، آپ خبروں میں سرکار سے ہمارا تعلق ٹوٹنے والا نہیں، وہاں بھی قائم ہے۔ پھر اس کے بعد محشر میں آپ کو اٹھائیں گے، ماں دیکھیں گی، پیٹ بتا کے چلے آئیں گے، بولے اماں دنیا میں ستا کے کھا گیا، پھر یہاں پیچھے پڑا پڑا ہے۔ بابا جان دیکھیں گے، بابا جان ارے باپ رے باپ، وہاں کپڑے بول کے پریشان کرا، اب میں اور تشریح کرا تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ بولے روزانہ ایک کال کرتا تھا، میرے کو جینس پینٹ ہونا ابو بول کے، میں جدہ سے پیسے بھیجتے گیا، میرے کپڑے خرید کے بھیجتے گیا۔ اب تو بھی کم سے کم محشر میں خاموش بیٹھ رہے، وہاں کپڑے دمکا رہا، یہاں کے نیکیاں دے دو ابا نے کہا، ابا بولے میں تو پچھاتا ہی نکل جاتا۔
تو ماں باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، ساس بہو کو نہیں پہچانے گی، سسرا داماد کو نہیں پہچانے گا، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا، مگر خدا کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، وہاں پر بھی اگر کوئی ہمارا سہارا ہوگا تو آمنہ کا لال، سبحان اللہ، ہمیں کوئی بخشانے والا ہوگا تو آمنہ کا لال ہوگا۔ اللہ اللہ، حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی، حضور ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی امت کو ایسے ڈھونڈوں گا جیسے چاول کے بیچ میں، دھان کے بیچ میں جیسے کنکروں کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کو ایسے ڈھونڈوں گا، میں اپنے غلاموں کو ایسے ڈھونڈ کے نکالوں گا، سبحان اللہ، سبحان کے نکالوں گا، چھان چھان کو، ادھر آ جا، ادھر آ جا، ادھر آ جا۔ ایک گناہگار جائے گا سرکار کے پاس، بولے یا رسول اللہ، یہ میں تشریح کر رہا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں، کہیں یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ تشریح میری ہے، سمجھ میں آئی تو قبول، ورنہ واپس، انڈیا والے جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ تو پیارے بزرگ اور دوستوں، سرکار کے قریب جائے، سرکار ادھر آ، ادھر آ، ادھر آ، آپ کون ہیں؟ پہلی بار جو دیکھا ہوگا، آپ کون ہیں؟ بولے دیوانے مجھے نہیں پہچانتا، بولے نہیں پہچانتا، بولے ہر 12 کو جس کو فاتحہ دے کر بھیجا کرتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کی میلاد میں تو رات رات بھر رشک کرتے ہوئے پھرا کرتا تھا، محفل سما سن کے جب بے قابو ہو جایا کرتا تھا، جس کی نعت خوانی سن کے تو اشک بار ہوا کرتا تھا، جس کے قصیدوں کی مجلس میں بیٹھنا تو نے اپنا مطلب بنا لیا تھا، ارے میں وہی تیرا آقا محمد رسول سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی دوستو، خدا کی قسم یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ ہمارے وہی بھائی آج بتا رہے تھے جدہ میں ماشاءاللہ 25 دن محفلیں ہوتی ہیں مہینے میں، سبحان اللہ، آپ یقین مانیے رشک ہوا مجھے یہ سن کر، اللہ کاش ہر مسلمان کو یہ سعادت عطا، آمین، لیکن میں گزارش کروں گا جو 5 دن بچ گئے نا اس میں بھی کر لیجئے گا، سبحان اللہ، کیونکہ کوئی محنت کام آنے والی نہیں ہے میرے بھائی، خدا کی قسم یاد مصطفیٰ میں جو راتیں گزری یہ کام آنے والے ہیں، سبحان اللہ، آقا کی محبت میں جو لمحے گزرے یہ کام آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کو جب بھی جدہ کے کہیں سے بھی آپ کو کال آ جائے، کسی بھی سنی بھائی سے کال آئے، کسی بھی، یہ بھی ہمارے پاس بہت ٹینشن آ گئے، میں یاد ہوں وہ پاکستان والا جماعت، یہ انڈیا والا بھائی، یہ فتنے بازی بس اب بہت ہو گئی، اب تک یہی چیز نے ہمیں توڑ کے انگار لگا دیا ہمارا، ہم خالی ٹکڑے 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 ہوتے رہ گئے۔ خدا کی قسم میں تو ہندوستان میں ہر روز بیان کرتا ہوں، انڈیا کے ایک کونے میں ایک دن، ایک کونے میں ایک دن، ایک کونے، مہینے میں 25 دن 22 دن 23 دن خالی میرا سونا تو فلیٹوں میں ہوتا ہے۔ میں اس دن آپ خبری کے لیے نہیں بول رہا ہوں، گزارش کے لیے بول رہا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، ہر بیان کے بعد ایک دعوت ضرور دیتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ آمنہ کے لال کی شفاعت نصیب ہو جائے تو بس ایک کام کرو کہ سنیت کو توڑنے کی کوشش مت کرو، اور میرا ایمان بتا رہا ہوں، میں آپ کو وہاں بھی بتاتا ہوں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، خدا کی قسم، دین کی خدمت کرنے والے، دین کی طرف بلانے والے، دین کا کام کرنے والے، محفلیں کرنے والے، چاہے وہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، شاذلی ہو، تیجانی ہو، رفاعی ہو، اشرفی ہو، رضوی ہو، نظامی ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی تحریک سے وابستہ ہو، کسی بھی مدرسے سے وابستہ ہو، وہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی سنی رکشہ چلانے والا بھی ہے، بنڈی ڈھکیلنے والا بھی ہے، سنی ہے، تو میرا یہ عقیدہ ہے میں اس کی جوتی اپنے سر پہ رکھنے کو تیار ہوں، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کو تیار ہوں، کیونکہ وہ میرے آقا کا غلام ہے۔ سبحان اللہ، ہم میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، اور ہماری جان گنبد خضرا کے اندر آرام کر رہی ہے، کوئی یہ رستے سے آ رہا ہے، کوئی وہی رستے سے آ رہا ہے، کوئی یہ رستے سے آ رہا ہے، کوئی یہ، مگر جانا تو سب کو آقا کے پاس ہی ہے، سبحان اللہ، بے شک، اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب آقا کے غلام ہیں۔ اور ایک دوسری بات سن لیجیے، عقیدتاً عرض کر رہا ہوں، آپ قادری ہوں گے اپنے میخانے میں، اپنی خانقاہ میں، آپ چشتی ہیں اپنی خانقاہ میں، آپ نقشبندی ہیں اپنی خانقاہ میں، آپ سہروردی ہیں، رضوی ہیں، اشرفی ہیں، جو بھی ہیں، یہ سب خانقاہی مشرب ہیں، یہ میخانے کی باتیں ہیں،
لیکن جب آپ عوام کے بیچ میں آ جائیں تو آپ کچھ نہیں ہیں، آپ صرف سنی ہیں، سبحان اللہ، انشاءاللہ، آپ سبحان اللہ۔ صرف سنی ہیں۔ آپ بس سامنے والے کی عزت اس لیے مت کرو کہ یہ بیچارہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے، نہیں، اس کی عزت کا صرف معیار ایک ہے، وہ ہمارا سنی بھائی ہے، وہ ہمارا سنی بھائی ہے۔ گالی بھی دیتا ہے، دینے دو، اللہ اس کو ہدایت دے، مگر ہم تو احترام کریں گے کہ سنی بھائی ہے۔ آپ کس کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں لگا لو، خدا کی قسم آپ کو اجازت ہے، ہر مرید کو اپنا پیر پیارا ہے، ہر مرید کو اجازت ہے، لگا لو۔ بعض لوگ تو میرے نام کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، مولا لگا لے پٹھے تو بھی خوش ہو جا، مگر نعرہ لے کے فتنہ مت مچا، انتشار مت مچا، اختلاف مت مچا۔ آج امت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میرا جو سروے ہے، میں جو گھومتا پھرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں آج بھی، خدا کی قسم بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ سے، آج بھی ہندوستان اور پاکستان کی بات بالخصوص 80% ہمارے پاس سنیت ہے آج، الحمدللہ 80%۔ آج بھی اتنی محنتوں کے باوجود بھی 80% سنیت، 80%۔ سبحان اللہ۔ لیکن میرے بھائی صرف ہم لوگ یہ اختلاف میں، یہ ٹینشنوں میں، یہ فتنوں میں رہ گئے۔ ہمارا ٹارگٹ گستاخ رسول ہے، ہمارا ٹارگٹ ہرے شملے سفید شملے، ہمارا ٹارگٹ جو ہے قادری نقشبندی چشتی نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ گستاخ رسول ہے۔ صرف اپنے مقصد پہ نظر رکھ کے چلیں گے تو مجھے کہنے دیجئے صرف 1 مہینے کے اندر پوری دنیا میں سنیت غالب ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ صرف 1 ہی مہینے کے اندر، صرف اگر ہم متحد ہو گئے۔ ہم لوگ اپنا پلیٹ فارم پورا ٹکڑے 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 کرتے، یہ مٹھی بھر ہے میرے بھائی، صرف مٹھی بھر ہے نا، مٹھی بھر ہو کے پورے سمندر کو نچا رہے نا۔ وجہ یہ کہ ہم لوگ متحد نہیں، میں اس کو گالی دے رہا ہوں، میں کو گالی دے رہا ہوں، میں اس کے خلاف ہو رہا ہوں، میرے خلاف ہو رہا ہوں، اس کی بجائے ٹوٹ کے پورے مردہ ہو گیا۔ جہاں ہماری محفلوں میں بیٹھے کانوں میں رویاں رکھ لے کے بیٹھنا پڑ رہا، خیریت پوچھتے ہی اس کا لے گئے تھے آپ خبیث ہے۔ ارے استغفر اللہ، کون ہے جس کو خبیث بول رہے ہیں؟ آل نبی ہے وہ، اولاد علی ہے وہ، فاطمۃ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو بولے خبیث ہے۔ اتنی ہمارے اندر خرابیاں، برائیاں، شرارتیں آ گئی۔ آج ان شرارتوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیں ہمارے نبی سے کبھی تعلق ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے آج آپ عہد کر لیں کہ آپ اپنی لائف میں کبھی کسی سنی کو بھی آپ برا نہیں بولیں گے، ذرا زور سے بولیں گے۔ دیکھیے ہر آدمی میرے کو سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، بعض لوگ میرے کو 100% سمجھ میں آتے، بعض 50%، بعض 1% بھی نہیں آتے، مگر میرے کو اس کو سمجھنا کوئی ضروری نہیں سمجھ میں آیا آپ خاموشی اختیار کر لیجیے، مگر خلاف نہیں بولیں، بس مت بولیں، انشاءاللہ نہیں بولیں۔ اور ایک عہد بھی کر لیجیے، اگر کوئی بول رہا تو سنیں گے بھی نہیں، ایسا بولتے اور دو لگا دے رہا ہوں، انہیں 2 ہی بولنے والا تھا، انہیں اتنا انٹرسٹ دکھایا انہیں 4 بول رہا، وہ 2 جو بولا وہ صحیح تھے، بعد میں جو 2 بولا پھیکم پھاک تھی۔ اللہ کے واسطے ایسا کوئی اگر سنی کے خلاف ہو رہا ہے، کوئی بھی امنا بھائی، ہمارا سنی بھائی ہے، بس ہماری جان ہے، ہم اس کے خلاف بولیں گے بھی نہیں، اس کے خلاف سنیں گے بھی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب تو ہمارا اور ہمارے نبی کا تعلق کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اب سرکار شفاعت فرما کر جنت میں لے جائیں گے، ابا جان نہیں بخشائیں گے، جماعت کے امیر صاحب نہیں بخشائیں گے، کوئی متوا نہیں بخشائیں گے، میرے آقا بخشائیں گے، فاطمۃ الزہرا کے بچے بخشائیں گے، سبحان اللہ۔ بغداد والے سیاں بخشائیں گے، اجمیر والے پیا بخشائیں گے، انشاءاللہ آنکھوں کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، یوم ندعو کل اناس بإمامہم، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا بروز محشر تم کو جنت کی طرف، کس کی طرف؟ تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، سبحان اللہ۔ اماموں کے ساتھ۔ اب امام صاحب بولے تو یہ مسجد کے امام صاحب نہیں ہے، کہیں وہ ایک الگ سے نہیں کریں گے، کہیں لال سنگھ سے محبت زیادہ ہو جائے گی تو وہ ایک ٹینشن، یہ مسجد کے امام صاحب نہیں ہے،
مسجد کے امام صاحب تو بیچارے اللہ ان کو سلامت رکھے، 5,000 روپے جو بیچارے کی سب سے کائنات کی سب سے کم تنخواہ جو ہے وہ اگر نہ دی جائے تو وہ بیچارہ چلے جائے گا. پھر دوسرے امام صاحب آئیں گے تو کیا کریں گے؟ اب جنت میں کس کے ساتھ جانا ہوگا؟ ٹاس کرنا پڑے گا. تو اس لیے جو ہے یہ امام صاحب مراد نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ نے جو امام کی بات کہی ہے یہ امام سے مراد مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قادریوں کے امام غوث پاک سرکار ہوں گے، چشتیوں کے امام سرکار غریب نواز ہوں گے، نقشبندیوں کے امام حضور بہاؤالدین نقشبند سرکار ہوں گے، سہروردیوں کے امام سرکار شہاب الدین عمر سہروردی ہوں گے، رفاعیوں کے امام حضور سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تبارک و تعالی ہوں گے. یہ اپنے اپنے غلاموں کو پکڑ کر جنت میں لے کر جائیں گے.